السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ پہلی جنگ عظیم کے ایک عام سے ڈاکیہ فوجی سے دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کو ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ حقائق بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ہٹلر کی زندگی کے 9 ایسے حقائق بتانے جا رہا ہوں جسے آپ یقینی طور پر نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ڈیلی اردو کو مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے۔ نمبر 9، اس کی عجیب و غریب مونچھوں کا راز۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے ہی رواج پا چکی تھیں، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر پہلی جنگ عظیم میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے اپنا سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے اس نے کاٹ دیں، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا اور ہٹلر کو اپنی زندگی بہت پیاری تھی۔ نمبر 8، وہ تقریر سے پہلے ہمیشہ تصویریں بنواتا تھا۔ ہٹلر کی عجیب عادت یہ بھی تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنا کر دیکھتا تھا کہ اس کا یہ انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے اپنا ایک مستقل فوٹوگرافر بھی رکھا ہوا تھا۔ نمبر 7، ہٹلر کا ممنوع عشق۔ ہٹلر کو اپنے رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی رابا سے عشق ہو گیا تھا، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک نہ چھپا رہا اور سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا تھا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور یہاں تک کہ اس کی بھتیجی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے اس کی بھتیجی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے اس لڑکی سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نیو میرڈ جوڑے نے خودکشی کر لی۔ نمبر 6، وہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگ گئی۔ نمبر 5، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا۔ ہنری ٹینڈی برطانوی فوجی کا 25-26 سالہ جوان تھا۔ جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کو شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا ہوا تھا۔ ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرا گئے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اسی لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ شاید برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچا کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت بعد میں جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئی تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچائے گا۔ لیکن جب برطانوی فوجی ہنری سے پوچھا گیا کہ اس نے ہٹلر کو کیوں چھوڑا تھا تو اس میں اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایک جرمن فوجی کو چھوڑا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہٹلر ہے۔ نمبر 4، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر روزی روٹی کما رہا تھا، لیکن بوڑھا ہو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنی بھرتی کے معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔
कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत इसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी इसने ही खुद ही डिजाइन किए। नंबर 3, वो अपने बाप से नफरत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही इसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो इसके सख्त गैर रवैये की वजह से इससे नफरत करता था, लेकिन इसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में जब इसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। इस बंकर में इसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी मां की तस्वीर लटका रखी हुई थी। नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। पहली जंग अज़ीम का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या हाक लड़ोगे। नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद इसने एक मुसव्वर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस इसकी जवानी गुर्बत में ही गुजरी। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अल्लाह हाफिज़।